آپ تو خیر کچھ بھی جواب دے کچھ بھی پوچھ لیں ہے نا آپ کے جوابات تو پچھلے کچھ عرصے میں بہت وائرل ہوئے ہیں بہت وائرل. اللہ کا واسطہ ہے وہ نہ پوچھئے گا. ہم نے تو نہیں پوچھا آپ سے پبلک ہے بڑے اچھے. اب مجھے بہت اچھے جواب دینے آگئے, پریکٹس ہو چکی ہے مجھے ان لوگوں کو ہینڈل کرنے کی. جی آپ کو ساس کا کردار نبھا کر زیادہ مزہ کہاں آیا, اصل زندگی میں یا ڈراموں میں؟ اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اصل زندگی والی اور ڈراموں والی ساس میں کیا فرق ہے؟ اب یہ ہم نے نہیں پوچھا. مجھے پتا تھا جس کا انتظار وہ شاہکار. ابھی شکر ہے کہ انہوں نے کچھ اور نہیں پوچھا, کچھ اور نہیں بڑے پوچھا, احتیاط سے پوچھا. نہیں ان سے ریلیٹڈ تو پوچھ ہی لیا ہے نا, مگر احتیاط سے پوچھا. پھر دوبارہ لگائے ذرا میں ساس کے لفظ میں کھو گئی تھی. سوانے کا باؤنسر آ گیا ہے, دوبارہ لگائیں گی. آپ کو ساس کا کردار نبھا کر زیادہ مزہ کہاں آیا, اصل زندگی میں یا ڈراموں میں؟ اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اصل زندگی والی اور ڈراموں والی ساس میں کیا فرق ہے؟ ویسے اصل زندگی میں بھی جو ڈراموں والی ساس ہوتی ہے نا, وہ اصل زندگی سے ہی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ ساس بہو کے چکر جو ہے نا, ہمارے ڈرامے ہی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اصل ٹاپک ساس, بہو, بیٹا, چچا, پھپھی, ماما, داماد, یہی ہمارے پرابلمز ہیں اور یہی ہم ڈسکس کرتے اور ہیں. شاید اس کی ایک وجہ وہی ہے جو آپ نے کہا نا کہ کچن میں ہم نے اپنے پوری فیملی کے تمام لوگوں کو مصروف نہیں کیا. بالکل. تو یہ مسئلے یہ ہیں, مسئلے یہ 24 گھنٹے گھر میں ہے, ساس بھی گھر میں ہے, تو پھر اس سے تو وہ تو کہنے نا جتھے دو برتن ہو کھڑکن گے تو وہ تو کھٹکتے ہیں بھائی. تو اصل زندگی والی ساس, جب آپ پہلی دفعہ کوئی بھی ریلیشن میں آتے ہیں, چاہے وہ ساس کا ہو چاہے بہو کا ہو, تو آپ کو نہیں اتنا پتا ہوتا. تو میں نہیں سمجھتی کہ میں اس اصل والی ساس مجھے مشکل لگی ہے یا ڈرامے والی. اصل زندگی تو ظاہر آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اب مجھے ایکسپیرینس ہو گیا کہ مجھے رشتوں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. سیکنڈ ٹائم میں ساس بنی ہوں تو میں وہ غلطیاں نہ کروں جو میں نے پہلے کی تھی. تو ہر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے, اور انسان وہی اچھا ہے. کچھ مجھے سوشل میڈیا نے, تو انسان وہی اچھا جو اپنی غلطیوں سے سیکھے, نہ کہ سامنے والے کے بیچ میں سے آپ غلطیاں نکالیں. اچھا, اگر میں آپ سے بہت سنجیدہ سوال کروں کہ اب آپ ایک بھرپور تجربے کے بعد, یہ بالکل سیریس سوال ہے, کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دونوں کو, اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا, نہ آپ کی ذاتی بات کر رہا ہوں, جنرلی نہیں میں پرو ہو چکی ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بہت ریالٹی سے قریب جواب دوں گی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سیکھ سکیں اس سے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ساس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, بہو کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, فرائض اور حقوق دونوں, یا ذمہ داریاں اور باؤنڈریز جب نہیں ہوں گی نا کسی بھی ریلیشن میں, تو اس میں بگاڑ آئے گا. آپ زیادہ محبتیں نچھاور کر دیں گے اور آپ کو باؤنس میں اس طرح سے محبتیں نہیں ملیں گی, تھوڑا سا آپ کو اگنور کیا جائے گا, وہ بھی ڈیزاسٹر ہے. اور آپ خاموش رہیں گے یا اگنور کریں گے تب بھی وہ چیزیں نہیں چلتی. تو آپ کو بہت بیلنس لے کر چلنا پڑتا ہے. یا پھر آپ کی بات مکمل کیجئے گا, مجھے شعر اس پہ یاد رکھیں, عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے, اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. یہ جواب ہے میرے پورے آپ ہی کے سوال کا, یہی جواب ہے. سیلیبریٹیز کے جو ایشوز ہوتے ہیں بعض اوقات, فیملی ایشوز, وہ بوجود, میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ کیوں, مگر پبلک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پریشر, اور اب یہ ٹرولنگ اور یہ سب وہ سب کتنا افیکٹ کرتی ہیں اس قسم کی چیزیں زندگیوں کو اور رشتوں کو؟ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. میں بہت افیکٹ ہوئی ہوں, اور ہمارا کام بھی افیکٹ ہوتا ہے, ہماری صحت افیکٹ ہوتی ہے, ہمارے گھر ڈسٹرب ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن یہی قیمت ہے جو ہم شو بز کی پے کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اتنا پیسہ نہیں مل رہا, ہم نے کون سے گھر بنا لیے, ہم نے کون سی جائیدادیں بنا لی, لیکن اس سے ہم نے جو بھی کمایا ہے نا, اس کا ہمیں جو پے کرنا پڑا ہے نا, پے بیک ہمیں بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. مشورہ آپ کیا دیں گی سیلیبریٹیز کو کہ کیسے اس سے بچا جا سکے؟ اچھا, سیلیبریٹیز کو کیا, میں نے خود کو بھی مشورہ دیا کہ کوئی بھی, اچھا چونکہ میرے سارے بچوں کا بھی تعلق شوبز سے ہے,
تو میں میری خوشیاں جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ میں فیملی کے ساتھ پکچرز نہ لگاؤں. لوگ بھی کہتے ہیں اور ویسے ہوتا بھی ہے, نظر بھی لگتی ہے, بہت بہت لگی ہے, لیکن کیونکہ دیکھنے والے جو اتنی محبت کرتے ہیں وہ بھی ہماری فیملی ہیں, تو ہم کیونکہ سبھی فیملی والے ہیں تو ہم لوگ اپنی چیزیں ڈسکس کر دیتے ہیں, جو کہ بہت غلط بات ہے, میں کر دیتی ہوں. تو شاید اس وجہ سے نا خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں, تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اب ہمارے تو کمائی کے ذریعے بھی سوشل میڈیا ہو گیا ہے, اب یوٹیوب سے بھی کما رہے ہیں, تو آپ فیس بک سے بھی کما رہے ہیں, اور لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری پرسنل لائف کو, اور جب وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں ویوز آتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, پیسے آتے ہیں, تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ چلیں ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, ان چیزوں کو دکھاتے ہیں, اور کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کی خرابیاں بھی ہیں, اس میں پازیٹیو بھی ہیں, نیگیٹو پہلو بھی ہیں, تو وہ بس کبھی آپ پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ریٹرن آپ کو نیگیٹو مل جاتا ہے. بڑھتے ہیں ایک بار پھر زبردست پبلک کی طرف. میرا سوال صبا فیصل صاحبہ سے ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس انڈسٹری کی ساری خبریں ہوتی ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کی طلاق ہو رہی ہے. یہ آپ ساتھی اداکاروں کو خبریں سنا کر کہتی ہیں کہ آگے کسی کو مت بتانا. نہیں, ایسا تو ویسے کہیں بھی یہ نہیں مردہ ہے. جو پھپھے کٹنا ہے. ہاں, یہ پھپھی والا کام کر رہا ہے. نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے. اب تو کسی سے بھی کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب تو سوشل میڈیا سب بتا دیتا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کی نہیں. گوسپس کا شوق ہے کہ نہیں؟ نہیں, بالکل بھی آپ کو نہیں ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. ادھر ادھر کی خبر نہیں ہوتی, نہ شیئر کرتے. نہیں, ہمیں کوئی آ کے 10 دفعے تو سن لیتا ہے. نہیں, ویسے واقعی مجھے نہ گوسپ کرنے کا اور نہ سننے کا بالکل شوق نہیں. جی, دوبارہ بڑھتے ہیں زبردست پبلک کی طرف. صبا جی, آپ نے اپنے کریئر کا سٹارٹ ایز اے نیوز کاسٹر کیا تھا, تو آپ کو اپنے زمانے کی نیوز کاسٹرز کی خبریں پڑھنے کا انداز اچھا لگتا تھا, یا آج کل کی نیوز کاسٹرز کا لہجہ زیادہ بہتر لگتا ہے؟ یہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ہاں, یہ تو خود بھی ویسے بول رہی ہیں. نہیں, مجھے تو اپنے زمانے, ہاں, یہ نیوز کاسٹر ہی ہے نا. مجھے تو اپنے زمانے کی جو نیوز کاسٹرز تھی نا وہ پسند تھی. آج کل تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں کہ خبریں پڑھ رہی ہیں. ہمارے زمانے میں تھا کوئی غم کی خبر ہوتی تھی تب بھی ہم نارمل ہوتے تھے. چونکہ آپ اداکارہ بھی ہیں, اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آج کل خوشی کی خبر کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آج کل تو بس یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر اس کو یہاں لے جا کے پھر ایسے لے کے بغیر اگر آپ پڑھنا چاہیں. ہاں, آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صبا فیصل کے بیٹے کی شادی ہوئی, اور اس شادی میں فلاں 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 آرٹسٹ کو دیکھا گیا, اور یہ تو پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے ہیں, کہاں. یہاں تو آج کل ہر خبر جو ہے نا بریکنگ نیوز ہے. ہمارے زمانے میں بریکنگ نیوز ہوتی تھی تو بہت ریئر ہوتا تھا کہ بریکنگ نیوز ہے. جی, ایک مرتبہ پھر زبردست پبلک کی طرف بڑھتے ہیں. سنا ہے صبا جی آپ کھانے کی بہت شوقین ہیں, اور اگر سیٹ پہ کھانا لیٹ ہو جائے تو آپ طوفان برپا کر دیتی ہیں کہ جب تک کھانا نہیں آئے گا میں شوٹنگ شروع نہیں کروں گی. یہ ان کو کون خبریں پہنچا رہا ہے؟ یہ میں کھانے پر کبھی بھی چیخوں چلاؤں گی نہیں. بہت مجھے وہ آرٹسٹ اچھے نہیں لگتے جو کھانے کی وجہ سے سیٹ پر اونچی بولیں, یا آپ اسپاٹ بوائے کو کچھ کہیں, یا مجھے بہت برا لگتا ہے. اگر کبھی ایسا ہوگا تو میں خود آرام سے اپنے ڈرائیور کو پیسے دوں گی کہ بھائی میرے, یا میں کچھ آرڈر کر لوں گی. آج کل آپ آرڈر کریں, آپ کو مل جاتا ہے سب کچھ. تو یہ بہت. ویسے آپ کھانے کی شوقین ہیں؟ میں اچھے کھانے کی شوقین ہوں, مطلب زیادہ مقدار میں نہیں, زیادہ مقدار میں, لیکن اچھے کھانے کی شوقین. ذائقہ جو ہے, ہاں, ذائقہ, کیونکہ میں بناتی بہت اچھا ہوں تو مجھے کھانے میں بھی ذائقہ صاحب کو چاہیے. کیا چیز آپ کے ہاتھ کی سب سے زیادہ پسند ہے؟ کبھی کبھی نصیب ہوں جو مرضی لگ جائے, جو بھی بنا دوں ان کو اچھا لگتا ہے. آلو گوشت بہت اچھا, میں دیسی کھانے بہت اچھے بناتی ہوں. میں بریانی, نہاری, آلو گوشت,